السلام علیکم دوستوں، سعودی عرب کے ایک بندے کو ایک دن اچانک ایک SMS موصول ہوتا ہے۔ جب وہ میسیج پڑھتا ہے تو اس میں میسیج میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بینک کا ڈیٹا تبدیل کروائیں، ورنہ اکاؤنٹ کا جو ہے ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے، آپ کی رقم بھی اس میں ڈوب سکتی ہے۔ تو اس میں پڑھ کے وہ بندہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے نیچے ایک کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا تھا، اس نے شاید سمجھا کہ یہ کانٹیکٹ نمبر جو ہے بینک کا ہے، تو اس نے بینک کے نمبر پر اس پہ کال کی۔ جب کال کی آپریٹر نے اس کو طرح کے جو وارننگ دے کر اس کو ڈرا دیا، بھئی اپنی ڈیٹیل دے دیں، نہیں تو اکاؤنٹ آپ کا فریز ہو جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی رقم ہے وہ جو ہے ہیکرز ہیک کر لیں گے آپ اگر آپ نے جو ہے اپنی اکاؤنٹ جب تک آپ نے اپڈیٹ نہیں کروایا، نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ انسیکیور ہے، نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ہیک ہو جائے گا۔ تو شہری پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا قصہ ہے، کیونکہ ہر چیز تو ملک میں ڈیجیٹل ہو گئی ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس بندے نے جو ہے اس کے خوف میں آ کر اس نے اس کو طرح کی وارننگز دی کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا یہ، تو اس نے اپنی سب کچھ ڈیٹیل اس کو دے دی، یہاں تک کہ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر اور پاسورڈ بھی اس کو بتا دیا۔ تو اس یہ مطمئن ہو گیا کہ بھئی میرا اکاؤنٹ ابھی سیف ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک میسیج آتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ چند منٹوں کے بعد وقفے سے اس کو میسیج آنا شروع ہوئے کہ اس کے اکاؤنٹ سے رقم نکلتی جا رہی ہے، کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بندہ دیکھ کے پریشان ہوا، حیران ہوا کہ میں نے ابھی اپنا اکاؤنٹ اپڈیٹ کروایا، اس کے باوجود یہ قصہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا دماغ پتہ نہیں، وہ بالکل اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا اس میں سوچنے لگا رہا تھا کہ یار یہ کیا قصہ ہے، ابھی میں نے اپنا اکاؤنٹ اپڈیٹ کرایا ہے، کون ہیک کر رہا ہے، کون پیسے نکال رہا ہے۔ تو جب تک یہ جاتا، کیونکہ بینک سے متعلق کسی سے رابطہ کرتا، کسی بینک کے آفیشیل بندے سے یا بینک جاتا، تب تک اس کے اکاؤنٹ سے تمام تر رقم اس کے اکاؤنٹ سے نکل چکی تھی۔ جب یہ بندہ پہنچا، اس میں بینک پہنچا تو اس میں دیکھا تو اسی کمپلینٹ کو لے کے بہت سے بندے پہلے سے آئے ہوئے تھے کہ بھئی میرا اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے۔ نہ کسی بینک کے بندے کو پتا تھا کہ کیسے پیسے نکل رہے ہیں، نہ جو یوزر تھے، جو بینک ہولڈر تھے، نہ ان کو پتا تھا کہ یہ اکاؤنٹ سے پیسے جا کہاں رہے۔ یہ معاملہ چلا گیا پولیس میں، پولیس بھی سن کے حیران ہوگی کہ کبھی بھی اس طرح سعودی عربیہ میں اس طرح کا کبھی بھی اسکیم نہیں ہوا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، قصہ ہے، کہاں سے یہ معاملہ آ گیا۔ تو ٹھیک ہے، بات کمپلینٹ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، تو بینک کے تعاون سے بینک نے بھی پولیس کے ساتھ تعاون کی اور پولیس نے بھی ان سے مدد مانگی کہ بھئی آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو ہم لوگ اس کو تحقیقات کر رہے ہیں نا۔ تو جب اس میں پتہ چلا، جب پولیس نے تحقیقات کی، تو تقریباً سعودی عربیہ کے کافی شہر میں یہ جو گروہ بیٹھا ہوا تھا، یہ کافی شہروں میں اس طرح لوگوں کے پیسے نکال چکے تھے، جو ان لوگوں نے 1 ریال تک خرچ نہیں کیا تھا، ان کے جو اکاؤنٹ کا بیلنس 0 ہو گیا۔ تو ادھر جو ہے چور اپنی جو ہے چالاکی سے، خاموشی سے یہ جو واردات ڈال رہے تھے، ادھر جو ہے پولیس بھی اپنے خاموشی سے کام کرتی جا رہی تھی، اپنا مشن پورا کر رہی تھی۔ تو کرتے کچھ ٹائم کے بعد ان کے کلو ملا کہ ان لوگوں نے دیکھا جب کہ بھئی یہ جو ہے ایک مخصوص ایک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اس ایک اکاؤنٹ سے پھر مختلف دوسرے اکاؤنٹ میں، دوسرے ممالک میں ان اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں۔ جب ان کے اوپر مزید تحقیقات کی تو ان میں سے جو ہے جب تحقیقات کرتے گئے تو ان کو پتہ چلا ایک جدہ کی پرانی بلڈنگ تھی، ان میں یہ ملے ٹوٹل 23 بندے تھے، 12 جو ہے بھارتی تھے اور جو ان میں سے 11 بندے جو ہے وہ پاکستانی بندے تھے۔ ان سے 46 سمز ملی اور 49 موبائلز ملے ان کی ٹیم سے، تو ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو جو ہے 7 سال کی ان کو سب کو سزا مل گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ سزا مل گئی، لیکن یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے، وہ جو واپس آ جاتے پاکستان، تو پاکستان کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے اوپر پھر یہ کیس چلے، ان کو ڈائریکٹ ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ یہ صرف ان کی نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کی قوم کی، پوری عوام کی جو ہے اس میں شکست ہے، اس میں جو ہے رسوائی ہے۔ جہاں پر ہمارے لاکھوں لوگ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا۔ یہ جو ہے سب کی بدنامی ہے، ہمارے ملک کی بدنامی ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کے اوپر جب بھی یہ ان کی سزا پوری ہو جائے، یہ آج پاکستان میں ان کے اوپر کیس چلایا جائے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ہمارے کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔